ایک مفتی صاحب اپنے بیان میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تمام صحابہ نے امام حسین کو روکا تو امام حسین کو رک جانا چاہیے تھا۔ اکابرین ہی کیا اکابرین جو حسین کو اپنا سربراہ اور مولا اور امام نہ مانتے ہوں۔ یزید کی بیعت حسین نے نہیں کی تو صحابہ کرام نے کیوں کر لی؟ اور پھر جب ہم یہ والی بات کرتے ہیں نا تو پھر برا لگتا ہے ان لوگوں کو کہ یہ تو مانتے نہیں ہے صحابہ کرام کو، آپ منوانا نہیں چاہ رہے ان کو، آپ اچھے وکیل نہیں ہیں ان کے۔ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، حق کو وہاں موڑ جہاں علی جا رہا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی قدر، رد شبہات کے حوالے سے ہماری آج چوتھی نشست ہے، جس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں فخر ملت تشیع علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب۔ مختلف شبہات جو ہمارے اوپر وارد کیے جاتے ہیں ہم اس پر گفتگو کریں گے، اور یہ گفتگو الزامی گفتگو ہے، لازمی ہے۔ ایک کلپ جو بہت تیزی سے وائرل ہو رہا ہے، جو ہماری نظر سے گزرا، آج اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ ایک مفتی صاحب جو اپنے بیان میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تمام صحابہ نے امام حسین کو روکا، بالخصوص ابن عباس نے امام حسین کو روکا، تو امام حسین کو رک جانا چاہیے تھا۔ اس طریقے کی گفتگو، اس سے شبہ یہ وارد ہو رہا ہے، وارد ہو رہا ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب امت کے تمام اکابرین ایک طرف تھے تو امام حسین کو بھی اس طرف ہونا چاہیے تھا۔ تو اسی سوال کو لیے ہم مولانا شہنشاہ حسین نقوی صاحب قبلہ کی خدمت میں پہنچے۔ آئیے اس شبہے کا جواب ان سے چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مولانا، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ۔ قبلہ، یہ ایک مفتی صاحب پچھلے دنوں ان کا کلپ بڑا وائرل گیا، اور اس شبہے کو لے کر جو شبہ انہوں نے ایجاد کیا اور دوسروں کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کہ تمام اکابرین ایک طرف تھے، جبکہ میرے پاس تو ایک نبی کی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جب دیکھو کہ پوری امت ایک طرف ہے اور علی ایک طرف ہے تو تم علی کی طرف رہنا۔ سبحان اللہ۔ تو امام حسین علی زمان ہے، علی زمان ہیں، مولا علی کے بیٹے ہیں، ولی اللہ ہیں، حجت اللہ ہیں، خون زہرا ہے، خون علی ابن ابی طالب ہے، خون رسول اللہ ہیں۔ تو ان کو تو جو ہے وہ سب سے پہلے تو یہی کہیں گے کہ کیونکہ رسول اللہ نے کہا جس طرف علی ہو اس طرف تم رہنا، تو جس طرف حسین ہو اس طرف تم رہنا۔ تو پہلی بات تو یہ، آپ سے ہم اس کا جواب چاہیں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پہلے تو آپ کا ممنون ہوں کہ یہ گفتگو کے عنوان سے جو ایک نشست آپ نے فرمایا چوتھی نشست ہے آج، تو یہ جو گفتگو میں کسی ایک پوائنٹ کے اوپر ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، کسی ایک نقطے پر بات کر رہے ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت اچھا لوگوں کا اس کو پسند کیا جا رہا ہے، لوگ رابطہ کر رہے ہیں، بہت اس کو اچھا جانا جا رہا ہے۔ میں دیکھنے اور سننے والوں کو ان کا ممنون ہوں، متشکر ہوں۔ یہ جو موضوع آپ نے بیان فرمایا نا کہ کسی صاحب نے یہ کہا ہے، تو آپ نے بہت اچھی بات کی کہ یہ سوچنا کہ اکابرین امت ایک طرف تھے، وہ اکابرین ہی کیا اکابرین جو حسین کو اپنا سربراہ اور مولا اور امام نہ مانتے ہوں۔ بے شک۔ اور پھر جب ہم یہ والی بات کرتے ہیں نا تو پھر برا لگتا ہے ان لوگوں کو کہ یہ تو مانتے نہیں ہیں صحابہ کرام کو، جبکہ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ آپ توہین کے زمرے میں لے جاتے، آپ منوانا نہیں چاہ رہے ان کو، آپ اچھے وکیل نہیں ہیں ان کے، واہ، آپ اچھا مقدمہ ان کا نہیں رکھ رہے، آپ در حقیقت انہیں ایسا پیش کر رہے ہیں کہ جیسے لوگ ان سے دور ہو جائیں، اس انداز سے انہیں پیش کر رہے ہیں۔ تو آپ کا یہ کہنا بالکل غلط بات ہے۔ یہ پہلی بات تو یہ کہ جیسا کہ آپ نے بھی خود فرمایا کہ نبی مکرم فرما رہے ہیں کہ الحق مع علی وعلی مع الحق، اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ اور پھر یہاں رکی نہیں سرکار کی فرمائش، نبی مکرم کا یہ فرمانا یہاں مکمل نہیں ہوا، بلکہ فرمایا یا اللہ حق کو وہاں موڑ جہاں علی جا رہا ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں کہا کہ علی کو وہاں موڑ جہاں حق جا رہا ہو۔ معیار شناخت حق مولا علی کی ذات ہے۔ سب کہیں گے یہ صحیح ہے، یہ غلط، یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ صحیح ہے، صحیح ہے، سچ ہے، حق ہے، یہ کیسے طے ہوگا؟ اگر علی اسی مان رہے ہیں تو وہی حق ہے، وہی سچ ہے۔ ایک بہترین بحث بات عنوان گفتگو کا آغاز میں ہی بہت اچھا آپ نے خود فرما دیا۔ میں اس میں ایک چیز کا اضافہ کروں گا، کوئی نئی بات نہیں ہوگی، میرے پاس ایک اضافہ ہی ہے
پہلا اضافہ تو یہ کہ ایک اہل سنت طالب دین کا ایک اچھا مقولہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ کہنا کہ جب صحابہ کرام نے یزید کی بیعت نہیں کی تو حسین نے کیوں کی، غلط ہے۔ یہ کہنا جب صحابہ کرام نے یزید کی بیعت کر لی تو حسین علیہ السلام نے کیوں نہیں کی، یہ غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب حسین نے نہیں کی تو صحابہ کرام نے کیوں کر لی۔ واہ، معیار حق کون ہے، کسوٹی کون ہے؟ حسین و منی و انا من الحسین ہے، حسین و منی و انا من حسین ہے، دونوں عبارتیں، حسین و منی و انا من الحسین، حسین و منی و انا من حسین۔ معیار کون ہے؟ نبی مکرم کا وہ نواسا معیار ہے کہ جو نبی مکرم کی منیت کا عنوان رکھتا ہے، جو بضائیت کا عنوان رکھتے ہیں، وہ معیار ہیں، کسوٹی ہیں۔ چلیں تو کچھ دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ اگر یہی اختلاف مان لیں کہ صحابہ کرام بیعت کر رہے تھے یزید کی اور اہل بیت بیعت نہیں کر رہے تھے یزید کی، ٹھیک ہے، اب بھی کہتے ہیں کہ جی صحابہ میں اور اہل بیت میں بڑا پیار تھا، محبت تھی، آپ خود ہی ثابت کر رہے ہو، آپ خود ہی ان شبہات کو کہیں ایک چیز کو اپنی ٹھیک کرنے کے ساتھ ایک چیز اپنی ہی خراب کر رہے ہو۔ آپ تو کہتے ہیں نا کہ شیر و شکر تھے، تو ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جب صحابہ کرام نے بیعت کر لی تھی، صحابہ کرام نے مان لیا تھا، تو حسین ابن علی علیہ السلام نے کیوں بیعت نہیں کی اور کیوں نہیں مانا صحابہ کی بات کو؟ اور پھر آپ ایک مثال دے رہے ہیں جس کا بھی میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت ابن عباس کی بات آدھی بیان کرتے ہیں لوگ، پوری بیان کریں گے تو جواب اسی کے اندر موجود ہے، اسی روایت میں موجود ہے، ابھی عرض کرتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ جب امام حسین نے بیعت نہیں کی تھی تو صحابہ کرام نے کیوں کر لی، ایک بات۔ دوسرے کسوٹی پیمانہ وہ کون ہے؟ وہ اہل بیت ہیں بھائی۔ نبی مکرم کا یہ فرمان جو معروف فرمان ہے، جو زیادہ مشہور ہے، جو زیادہ زبانوں پر ہے، وہ تو یہ ہے کہ حضرت نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، یہ ایک مشہور۔ لیکن میں آج آپ کے سامنے المصنف فی الاحادیث والآثار جلد نمبر 6 سے ایک عبارت، ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کروں، جس میں حضرت فرماتے ہیں انی ترکت فیکم الثقلین، اللہ اکبر، انی ترکت فیکم الخلیفتین الکاملتین، اللہ اکبر، میں تمہارے اللہ درمیان دو اپنے خلیفہ چھوڑے جا رہا ہوں جو خلیفہ کاملین ہیں۔ انی ترکت فیکم الخلیفتین الکاملتین، کیا؟ کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی فإنہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض۔ یہ المصنف کے اندر اہل سنت کے علماء نے اپنی تعلیمات میں، اور کتاب کا نام ہے المصنف، اس میں نبی فرما رہے ہیں کہ میں دو خلیفہ چھوڑے جا رہا ہوں اپنے، ایک اللہ کی کتاب، ایک اپنی عطرت، یہ دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھ سے آ ملیں گے۔ اس وقت اہل بیت کا فرد فرید کون ہے جس وقت یزید کی بیعت کا مسئلہ آیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام ہے۔ امام حسین اہل بیت کے، بلکہ اہل بیت کے جو چادر میں لے کر جو نبی مکرم نے پنجے تن کو دکھایا، ان میں جو سب سے آخری فرد ہیں وہ امام حسین ہیں، ٹھیک ہے۔ نبی کی رحلت ہو چکی ہے، سیدہ کی شہادت ہو چکی ہے، مولا علی کی شہادت ہو چکی ہے، امام حسن کی شہادت ہو چکی ہے، اب یزید کے زمانے میں امام حسین علیہ السلام ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں یزید کا مسئلہ پیش آتا ہے اور امام حسین بیعت نہیں کر رہے۔ جہاں تک بات یہ ہے کہ صحابہ کرام نے روکا، تو صحابہ کرام کو روکنا بنتا ہی نہیں تھا۔ امام حسین تو کہہ سکتے تھے کہ فلاں فلاں کام نہ کرے، لیکن صحابہ کرام امت کے جو رہنما ہیں، امت کے جو پیشوا ہیں، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اپنی عطرت۔ کیوں نہیں فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اصحابی؟ انی تارکن یا انی ترکت فیکم الخلیفتین الکاملتین کتاب اللہ و اصحابی کیوں نہیں فرمایا حضرت نے؟ اس لیے کہ اصحاب کو ختم ہونا تھا، 300 سال، کتنی عمر ہوگی؟ بہت زیادہ طویل عمر بھی ہو 300 سال، بعض صحابہ کرام کی عمریں ملی ہیں 300 سال، 400 سال، آخر ختم ہونا تھا، قیامت تک دین محمد رہنا تھا۔ تو اب قیامت تک اگر کوئی چیز رہے گی تو یا وہ کتاب اللہ رہے گی یا نبی کی اولاد رہے گی۔ نبی کی اولاد میں بھی 12ویں ابھی غیبت میں ہیں اور کسی بھی وقت ظہور فرما سکتے ہیں۔ جو عالمی حالات ہیں، لگتا تو ہے کہ ان کے آثار کے ظہور کے آثار اور آثار ظہور ان کے قریب تر ہو چکے ہیں۔
تو اہل بیت معیار ہے نا. یعنی یہ سوال ہی غلط ہے کہ جب وہ نہیں جا رہے تھے تو یہ کیوں گئے. نہیں، جب یہ نہیں جا رہے تھے تو وہ کیوں چلے گئے، یہ سوال ہوگا. جب حسین نے بیعت نہیں کی تو انہوں نے بیعت کیوں کر لی. الٹا نہیں کرو کام کو. ایک بات. دوسری بات جو حضرت ابن عباس سے متعلق انہوں نے فرمائی کہ انہوں نے روکا اور امام حسین علیہ السلام کو، یعنی وہاں بھی ایک صحابی محترم کو معیار قرار دیا جا رہا ہے. ممکن ہے کوئی کہ وہ اہل بیت، وہ بھی تو تھے. آپ اہل بیت کی بات کر رہے ہیں تو ابن عباس اہل بیت تھے. تو ابن عباس اہل بیت تھے اور اہل بیت کو روک رہے تھے. تو اس کا جواب میں بہت ہی حسین ہے جو آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. جہاں تک بات حضرت ابن عباس رضوان اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ہے کہ آپ نے امام حسین علیہ السلام کو روکا، اور کیونکہ شبہ یہ جہاں صحابہ کرام نے بیعت کر لی تھی اور حسین ابن علی علیہ السلام نے بیعت نہیں کی، امت ایک طرف تھی، اکابرین ایک طرف تھے اور حسین ابن علی ایک طرف تھے، تو وہ تو بہت ہی واضح بات ہے کہ معیار اہل بیت ہیں. یعنی جب صحابہ اور اہل بیت میں تناؤ کھچاؤ ہو تو معیار اہل بیت ہیں. اختلاف ہو جائے، مثلا آپ کہتے ہیں نا اختلاف کوئی نہیں تھا، خود آپ بیان کر رہے ہیں اختلاف تھا. یزید کے مسئلے پہ اختلاف تھا پوری امت میں، یعنی صحابہ کرام میں، اس وقت کے صحابہ کرام میں اور اہل بیت میں. تو اگر اختلاف تھا، تو اگر اختلاف ہو تو کس کے پیچھے لگنا ہے. نبی فرما کے گئے میں قرآن اور اطرت چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں 2 خلیفہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، ایک میرے اہل بیت ہیں، میرے 2 خلیفہ ہیں، یا میرے 2 سنگین چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اطرت اور اہل بیت کو. یا مولا علی کے بارے میں جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ حق کا معیار مولا علی کے ساتھ. لیکن جب حضرت ابن عباس کی مثال لائی جائے گی تو یہ شبہ بالائے شبہ ہوگا کہ وہ بھی اہل بیت ہیں، وہ بھی اہل بیت ہیں. ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ اصحاب میں اور اہل بیت میں اگر کسی موضوع پر اختلاف ہو تو اہل بیت کو دیکھنا ہے، جب اہل بیت میں ہو تو کسے دیکھنا ہے. یہ ایک شبہ ہے، یعنی ایک یہ بڑے ہی زیرکی کے ساتھ، باریک چال کے ساتھ، ایک چیونٹی کی چال کے ساتھ وارد ہونے والی بات ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ المعجم الکبیر میں، تاریخ ابن عساکر میں، مجمع الزوائد میں ایک روایت جس کا انہوں نے حوالہ بھی دیا ہے، جس کی طرف انہوں نے اشارہ بھی کیا ہے کہ حضرت ابن عباس نے روکا، وہ پوری سن لیں گے نا تو اسی میں جواب ہے. پوری یہ ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں استأذننی حسین فی الخروج، استأذننی حسین فی الخروج، حسین ابن علی نے مجھ سے روانگی کے وقت، خروج کے وقت مشاورت کی، مجھ سے پوچھا، مجھ سے بات کی اور مجھ سے گفتگو کی. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ لولا این یزریا ذالک بی او بکا لشبکت بیدی فی راسک، اگر لوگوں کے درمیان ایک برا تاثر نہ جاتا، لوگ اس کو برا نہ مناتے، تو میں آپ کو پکڑ کر بٹھا لیتا. یعنی میرے اور آپ کے عمل کو اگر لوگ برا نہ سمجھتے، اس عمل کو کہ آپ جا رہے ہیں اور میں روک رہا ہوں اور آپ جا رہے ہیں اور میں آپ کو روک رہا ہوں، اگر یہ برا اس کا تاثر نہ جاتا تو میں آپ کو پکڑ کے بٹھا لیتا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضرت ابن عباس فرما رہے ہیں. المعجم الکبیر میں اس کو نقل کیا ہے، تاریخ ابن عساکر نے اور مجموع الزوائد. یہاں کہہ کر رک جاتے ہیں کہ حضرت ابن عباس تو اس شدت سے روک رہے تھے، اہل بیت کو روک رہے تھے، اور امام حسین علیہ السلام چلے گئے اور آپ تشریف لے گئے اور آپ شہید ہو گئے. آگے نہیں بتاتے. اسی میں آگے گفتگو ہے. گفتگو کیا ہے؟ حضرت نے ابن عباس علیہ السلام کے اس کہنے پر حضرت امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا ہے. جواب کیا ہے؟ جواب میں امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لَأَنْ أُقْتِلَ بِمَكَانٍ كَذَا وَكَذَا، اگر میں اس مکے مدینے کے اندر، مدینے کے رہنے والے مکے کے میں سے ہجرت کر رہے ہیں، یعنی مدینہ منورہ سے مکہ گئے اور مکہ سے اب ہجرت کر کے کربلا آ رہے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ اگر میں قتل کر دیا گیا فی مکان کذا و کذا، کہاں؟ یعنی مکے میں یا مدینے میں، کیونکہ آگے جا کے اس بات قضا و قضا مکہ اور مدینہ کہاں سے لے رہے ہیں؟ کیونکہ مدینہ حرم رسول اللہ ہے اور مکہ حرم و الہی ہے، حرم اللہ ہے. حرم اللہ مکہ، حرم و رسول اللہ مدینہ. یہ قضا و قضا آگے جا کے خود امام حسین ارشاد فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں لَأَنْ أُقْتِلَ بِمَكَانٍ كَذَا وَكَذَا، میں اگر اس مکان کے اوپر قتل کر دیا گیا، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُسْتَحِلَّ فِي
حرم اللہ و رسولہ، میں پسند نہیں کرتا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حرم میں مجھے مار کر ان دونوں حرموں کی حرمت کو پامال کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ میں اس لیے مکہ چھوڑ رہا ہوں، میں اس لیے مدینہ چھوڑ رہا ہوں۔ مدینہ میرا شہر ہے، میرے بابا کا شہر ہے، میرے نانا کا شہر ہے۔ مکہ میرے نانا کا شہر ہے، وہ اللہ کا حرم ہے، یہ رسول اللہ کا حرم ہے۔ میں وہاں سے نکل کر یہاں آیا ہوں، اب یہاں سے نکل کے میں کربلا جا رہا ہوں، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ ان دونوں کی حرمت، ان دونوں کا احترام پامال ہو میری وجہ سے۔ کہ وہاں بھی جاؤ گے تو وہاں جب حسین مار دیے گئے تو پھر مکے میں اور کون بچے گا؟ یعنی وہ جو ایک تقدس ہے، وہ جو حرمت ہے کعبے کی، وہ جو حرمت ہے مدینے کی، وہ پھر کہیں گے جب حسین مار دیے گیا تو پھر کون بچے گا؟ تو حضرت نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ میں قضا و قضا مکان پر، یعنی مدینہ اور مکے کے اندر مارے جانے کو پسند کرتا ہوں، مارے جانے کو ناپسند قرار دیتا ہوں، اور پسند کرتا ہوں اس بات کو کہ میں کہیں اور جا کے مارا جاؤں، اور مکہ اور مدینہ اور مدینہ اور مکہ میں نہ مارا جاؤں۔ یہ بات یہاں بھی نہیں رکی، یہ تو جواب ہے۔ کیا ابن عباس مطمئن ہوئے؟ ابن عباس فرماتے ہیں فَذَلِكَ الَّذِي سَلِي بِنَفْسِي عَنْهُ، حسین نے مجھے مطمئن کر دیا، اللہ اکبر۔ حسین نے مجھے اس بات سے مطمئن کر دیا۔ اس کے بعد میں خاموش ہو گیا کہ حسین حق پر ہیں، حسین سچے ہیں۔ تو اہل بیت میں جو گفتگو ہوئی ہے وہ پوری بتاؤ نا بھائی۔ حضرت ابن عباس اگر روک رہے ہیں تو ابن عباس کو امام حسین نے مطمئن کیا، اور ابن عباس علیہ السلام فرما رہے ہیں میں مطمئن ہوا۔ بہت واضح ہے یہ شبہات آج پہلی دفعہ نہیں، یہ ہر دور میں نئے نئے الفاظ کے ساتھ، نئے نئے طریقوں کے ساتھ وارد کیے جاتے رہے ہیں۔ کربلا رہے گی، کربلا ایسے ہی سرداری کرے گی، کربلا ایسے ہی روحانی امامت کرے گی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، آپ نے اچھے موضوع کو رکھا انشاءاللہ۔ جی بہت ہی مطمئن کر دیا ہمارے قلوب کو، ناظرین کے قلوب کو آپ نے مطمئن کر دیا۔ نہ جانے کہاں کہاں سے کیا کیا شبہات وارد کیے جا رہے ہیں، اور ہماری آنے والی جنریشن جو ان پروگرامز کو دیکھ رہی ہے ان کے ذہن میں بھی سوالات جو ہے نا وہ جاگ اٹھتے ہیں، اور پھر وہ اپنے علماء کے پاس جاتے ہیں۔ اول تو میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ آپ جتنے بھی جوان ہیں وہ لازمی اگر کوئی ایسا شبہ سنے تو اپنے ایک عالم کے پاس جا کے اس کا جواب طلب کریں، ان کے پاس بیٹھیں جا کے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری چوتھی نشست رد شبہات کے حوالے سے، جس میں گفتگو فرما رہے تھے فخر ملت تشیع جناب علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب۔ انشاءاللہ اسی طریقے کے پروگرامز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ آخر میں دعا کرتے ہیں اللہ سے، اللہ اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔